تو اللہ کریم نے اسی ادب کے سبب انہیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیا۔ اس قسم کے افراد کے درمیان بیٹھنے سے بچنا چاہیے، ایسے افراد کو سننے سے بچنا چاہیے جو علم کے نام پر لوگوں کے اندر بے ادبی انڈیل رہے ہیں، جو علم کے نام پر لوگوں کو جری بنا رہے ہیں۔ اپنی روایت کو تم نے چھوڑ دیا، علماء کا ساتھ تم نے چھوڑ دیا۔ صحیح ہے، ممکن ہے کہ آپ کو کوئی عالم صاحب کی گفتگو اچھی نہ لگتی ہو، کسی امام صاحب کی گفتگو اچھی نہ لگتی ہو، ان کا بیان سمجھ میں نہ آتا ہو، ممکن ہے۔ تو فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، تو حضرت موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو وہ فوراً اژدہا بن گیا۔ اللہ تعالیٰ ہر زمانے کے نبی کو اسی زمانے کے اعتبار سے ایسے معجزات عطا کرتا ہے، ایسی نشانی اور ایسے دلائل دیتا ہے کہ اس زمانے کے لوگ عاجز آ جائیں۔ اس زمانے میں جادو بڑے عروج پر تھا، نظر بندی بڑی عروج پر تھی، سحر میں لوگوں کو مبتلا کر دینا بڑے عروج پر تھا، بڑے بڑے جادوگر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ کو ایسی نشانی دی کہ وہ تمام تر جادوگروں پر، ان کے جادو پر غالب آ جائے۔ چونکہ حضرت موسیٰ کوئی جادو تھوڑی نہ دکھا رہے ہیں، وہ تو اللہ کی طرف سے معجزہ ہے، تو معجزہ تو سب کو عاجز کر دیتا ہے، لہذا انہوں نے عصا ڈالا اور وہ اژدہا بن گیا۔ وَنَزَعَ، اور پھر دوسرا معجزہ وَنَزَعَ يَدَهُ، اور پھر اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا، جیسے قندیل اور کوئی لائٹ روشن ہو جائے نا، ایسا نور نکلنے لگا ہاتھ سے۔ قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ، تو قوم فرعون کے سردار بولے کہ ان ھذا لساحر علیم، بے شک یہ تو بڑے علم والا جادوگر ہے بھائی۔ تو یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے۔ فماذا تأمرون، تو تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ فرعون نے اپنے سرداروں سے کہا اور لوگوں سے کہا جو اس کے اطراف میں اس کے ماننے والے تھے کہ تمہیں تمہارے شہر سے نکال دے گا، در بدر کر دے گا، تو بتاؤ اس کا کیا کرنا ہے، تم اس سے متعلق کیا کہتے ہو؟ تو قالوا ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین، تو انہوں نے کہا کہ انہیں اور ان کے بھائی کو کچھ مہلت دو اور شہروں میں جمع کرنے والوں کو بھیج دو۔ یأتوک بکل ساحر علیم، وہ تمہارے پاس ہر علم والے جادوگر لے کر آ جائیں، یعنی سارے جادوگروں کو ایک شہر میں جمع کر لو، بڑے بڑے جادوگر۔ وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، اور پھر جادوگر فرعون کے پاس آ گئے تو کہنے لگے کہ اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہمارے لیے یقینی طور پر کوئی انعام ہوگا؟ اب جب سارے جادوگروں کو جمع کر لیا تو اب ظاہر سی بات ہے ایسے تو نہیں کریں گے کام۔ کہا کہ اگر ہم نے موسیٰ کو ڈھیر کر دیا اور ہم نے بڑا جادو دکھا دیا تو پھر ہمیں انعام بھی ملے گا، نہیں ملے گا کچھ؟ قالا، اس نے کہا کہ نعم وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، فرعون نے کہا کہ بے شک تم تو میرے قریبی لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی واما ان نکون نحن الملقین، تو جادوگروں نے کہا اے موسیٰ یا تو آپ اپنا عصا ڈالیں یا ہم ڈالتے ہیں۔ از راہ ادب ان جادوگروں نے حضرت موسیٰ کی ادب کی وجہ سے کہا کہ آپ پہل کرتے ہیں یا ہم کریں، آپ ڈال دیں یہ یا ہم ڈال دیتے ہیں۔ اس پر میں آخر میں عرض کرتا ہوں۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا القوا، تم دکھاؤ اپنے جادوگر، تم ڈالو، کیا دکھانا ہے تم نے؟ فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم، جب انہوں نے ڈالیں تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، ان جادوگروں نے جادو کا دکھایا تو لوگوں کی آنکھوں میں جادو کر دیا، انہیں خوف زدہ کر دیا، اور وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے۔ وہ جادو کیا تھا؟ سب نے اپنی رسیاں ڈالی، ڈھیر سار میدان کے اندر ڈھیر ساری، یوں سمجھ لیں ہزاروں لاکھوں رسیاں ڈالی تو وہ سارے سانپ بن گئے، اور سب کو سانپ نظر آنے لگے۔ ایک قول تو یہ کہ وہ حقیقتاً سانپ ہو گئے، اور ایک قول زیادہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ سحر تھا، وہ نظر بندی تھی کہ وہ جادو نظر آنے لگا، وہ ہونے لگا، حقیقتاً تو وہ تبدیل نہیں ہوا تھا، وہ تو لوگوں کی نظروں میں یہ آیا کہ بھئی یہ رسیاں سانپ بن گئیں۔ اب ہزاروں کی تعداد میں آپ کو ایک جگہ ایسے سانپ نظر آئیں تو قوم کا عالم کیا ہوگا؟ تو لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، تو پھر ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ تم اپنا عصا ڈالو، اپنی لاٹھی ڈالو۔ تو پھر کیا ہوا؟ جب انہوں نے اپنا عصا ڈالا تو اچانک وہ عصا ان کی بناوٹی چیزوں کو نگل گیا،
وہ عصا بڑا اژدہا بن گیا اور سب کو اس نے نگل لیا۔ حضرت موسیٰ نے جب یہ جادو دکھایا تو پھر کیا ہوا؟ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اس کو سب کو نگل گیا اس نے۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ وہ کر رہے تھے سب باطل ہو گیا۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، تو وہ وہیں مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر پلٹے۔ اللہ نے انہیں نامراد کر دیا۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اب کیا ہوا؟ فرمایا اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ حضرت موسیٰ کے سامنے وہ سجدے میں گر گئے۔ تو جب انہوں نے حضرت موسیٰ کا یہ معجزہ دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ معجزہ، یہ جادو نہیں ہے، واقعتاً یہ اللہ کی طرف سے کوئی نشانی ہے، کیونکہ ایسا جادو ہماری تاریخ میں، ہمارے علاقے میں آج تک ہم نے ایسا کوئی نہیں سیکھا۔ یہ جادو نہیں ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو حقیقتاً یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں نبی ہونے کا، واقعتاً یہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ سجدے میں گر گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، اور پھر قالوا آمنا برب العالمین، اور وہ کہنے لگے کہ ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لے کر آ گئے۔ رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، یعنی آپ جس رب کی طرف، جس خدا کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں، ہم اس پر یقیناً ایمان لے کر آ گئے۔ اس آیت کریمہ کا ایک حصہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا نا، کہ جب وہ جادوگر بڑے بڑے آ گئے اور انہوں نے جادو دکھانا چاہا تو از راہ ادب پہلے انہوں نے حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ آپ پہلے ابتدا کرتے ہیں یا ہم پہلے شروع کریں؟ اسی بات کو اللہ نے ذکر فرمایا، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، یعنی آپ پہل کریں، آپ ڈالیں، یا ہم پہلے شروع کریں۔ تو علامہ قرطبی تفسیر قرطبی میں کہتے ہیں کہ ان جادوگروں نے از راہ ادب کی وجہ سے حضرت موسیٰ کو پہل کرنے کا کہا کہ آپ پہلے شروع کر دیں، تو اللہ کریم نے اسی ادب کے سبب انہیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیا۔ لہٰذا ادب کے دامن کو کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ادب اللہ کا ہو، اس کے رسولوں کا ہو، اللہ کے نیک بندوں کا ہو، اولیاء کا ہو، ایسی حرکات و سکنات سے بچنا چاہیے کہ جو کسی بھی نبی یا کسی بھی ولی اللہ کے نیک بندوں کے سامنے ان کی جناب میں بے ادبی کا سبب بنے۔ روحانیت کا چلا جانا، نورانیت کا چلا جانا یہ کوئی بعید نہیں ہے، خدا کے قرب سے دور ہو جانا بے ادبی کے سبب یہ کوئی بعید نہیں ہے، ممکن ہے۔ لہٰذا ادب کا دامن ہمیشہ تھامے رہنا چاہیے، اور اس قسم کے افراد کے درمیان بیٹھنے سے بچنا چاہیے، ایسے افراد کو سننے سے بچنا چاہیے جو علم کے نام پر لوگوں کے اندر بے ادبی انڈیل رہے ہیں، جو علم کے نام پر لوگوں کو جری بنا رہے ہیں، جو علم کے نام پر، حق کے نام پر، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے نام پر لوگوں کو حضرات اولیاء کی جناب میں بے ادبی کرنے والا زبان دراز بنا رہے ہیں، اور آج وہ ابتداءً بظاہر کسی عالم کی مخالفت کر رہے ہیں، بظاہر آج آپ کو ان سے باغی کر رہے ہیں، آج اختلاف کے نام پر آپ ان کو ہدف تنقید بنا رہے ہیں، آپ آج علماء سے بدظن ہو رہے ہیں، آج روایتی جو اہل علم ہیں، اہل حق ہیں، آپ ان سے بدظن ہو رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ راستہ رکے گا نہیں۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ہم بزرگوں کی شان میں تھوڑی نہ کر رہے ہیں، ہم کوئی ان اولیاء کی، انبیاء کی شان میں تھوڑی نہ کچھ کر رہے ہیں، یہ رکتا نہیں ہے، یہ محض ایک دروازہ ہے جس میں آپ داخل ہو رہے ہیں۔ یہ بڑھتے بڑھتے آپ کی دل کی سختی کو وہاں لے جائے گا کہ جہاں آپ کا ذہن وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر کوئی ایسا بے باک شخص ہے کہ جس کی زبان سے حضرات اولیاء کے لیے، صالحین کے لیے، جو محققین کے لیے ایسے الفاظ نکلتے ہیں علم و تحقیق کے نام پر، جو ایک جارحانہ انداز ہے اختلاف کے نام پر، اگر وہ ایسی بد زبانی اور بازاری لینگویج، بازاری زبان استعمال کر رہے ہیں تو سمجھ جائیے کہ یہ بندہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے ساتھ بیٹھنے کے نتیجے میں میرے اندر بھی کہیں بے ادبی سرایت نہ کر جائے۔ اس کی بہت ساری باتیں ممکن ہے کہ صحیح ہوں، لیکن اس کا یہ جارحانہ انداز، اس کا وہ بے باکانہ انداز
حضرات اولیاء اور صالحین کے لیے ایسا انداز آپ کو، وہ تو وہاں تک نہیں پہنچا، آپ وہاں تک پہنچ جائیں گے کہ جس کا آپ کو تصور بھی نہیں ہوگا، اور ایسے لوگوں کو سمجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے نتائج ہیں ہمارے سامنے، ہم دیکھ رہے ہیں، یقین کیجئے ایسوں کو آپ دلائل سے بھی قائل کرنے کی کوشش کریں، لیکن بے باکی اور جارحانہ انداز ان کی زبانوں پر ایسا طاری ہو چکا ہے، ایسا جاری ہو چکا ہے، ایسی بے باکی اور بے ادبی کے نتیجے میں ان کے دل ایسے سخت ہو چکے ہیں، کبھی ان کے سامنے صحیح دلائل بھی دیں تو سمجھ میں نہیں آتا، بلکہ دلائل وہی سمجھ میں آئیں گے کہ جو وہ دے رہا ہے۔ تو لہٰذا ایسے افراد کے درمیان ہمیں بالکل نہیں، اختلاف ہونا چاہیے، صحیح ہے، حد ادب میں رہ کر بالکل اختلاف کریں۔ مختلف مسالک میں اختلاف ہوتے ہیں، مختلف مکاتب فکر میں اختلاف ہوتے ہیں، لیکن اختلاف کرنے کا حق اسے ہی ہے جس کے پاس علم ہو۔ اختلاف کرنے کا حق اسے ہی ہے کہ جس نے باقاعدہ کچھ سمجھا ہو، باقاعدہ کچھ سیکھا ہو، باقاعدہ اس نے کچھ مراحل طے کر کے کسی چیزوں کو سمجھا ہو۔ ہمارے ہاں تو سوشل میڈیا کے چند کلپس دیکھ کر اپنے آپ کو وہ علامہ فہامہ محقق اعظم سمجھ بیٹھتے ہیں، مفتی اعظم کی طرح ہم فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تمہارے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ تم جمعہ کے بیان میں آ کر بیٹھو، تمہارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ کہیں درس قرآن ہو رہا ہے، کہیں درس حدیث ہو رہا ہے، کہیں علم و حکمت کے موتی بکھیرے جا رہے ہیں، کہیں تزکیہ نفس کیا جا رہا ہے، تمہارے پاس وہاں جانے کا وقت تک نہیں ہے۔ تمہارے پاس باقاعدہ تعلیم و تعلم کا وقت نہیں ہے۔ کسی کے سامنے زانو تلمس طے کرنا تم اپنا کسر شان سمجھتے ہو، لیکن حال تمہارا یہ ہے کہ چند سوشل میڈیا کے یوٹیوبروں کو سن کر تم اپنے آپ کو بہت علامہ فہامہ سمجھ بیٹھے ہو۔ ممکن ہے کہ جس کو تم سن رہے ہو اس کے پاس کچھ نہ کچھ علم ہو، ممکن ہے کہ وہ اپنی بہت ساری باتیں درست کر رہا ہو، لیکن جس انداز سے آپ لے رہے ہیں، جس انداز سے آپ اپنا ذہن بنا رہے ہیں، یہ آپ کے قابل تو نہیں ہے۔ وہ اتنا بے باک نہیں جتنے بے باک آپ ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ہمیشہ باؤنڈری کے اندر رکھیں، علم سیکھیں، علم والوں کے ساتھ بیٹھیں، معاملات کو سمجھیں، پرکھیں۔ جو کام خواص کا ہے عوام اگر اپنے ہاتھ میں لے لے تو سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ ہر بندہ عالم بنا ہوا ہے، ہر بندہ مفتی اعظم بنا ہوا ہے، ہر بندہ جی ایک سے ایک محقق بنا ہوا ہے، کیونکہ جو محقق اعظم کو جو سنتے ہیں وہ فیس بک پہ بیٹھ گئے، یوٹیوب پہ بیٹھ کے بڑی بڑی ویڈیوز دیکھ کر چائے کے کھوکے پہ بیٹھے ہوں گے، فلانے کے ڈبو پہ بیٹھے ہوں گے، فلانے و نکڑ پہ بیٹھے ہوں گے۔ ماشاءاللہ جام نگر کے اندر اتنے بڑے بڑے مفتی بیٹھے ہوئے، محقق اعظم C1 میں بیٹھے ہوئے اتنے بڑے بڑے کہ ماشاءاللہ ان کے پاس خود آنے کا وقت نہیں ہے، بس چند ویڈیوز کلپ دیکھ لی ہیں، چند سوشل میڈیا پر بیٹھ گیا، تمہارا بہت گھنٹوں وقت ہے تمہارے پاس بیٹھ کے دیکھنے کا نا، لیکن باقاعدہ کسی سے علم سیکھنے کا، جانے کا تمہارے پاس وقت نہیں ہے، مشقت کرنے کا وقت نہیں ہے۔ بیٹھے بٹھائے جو مل رہا ہے، کیا تحقیق ہے، کیا ہے، اپنی روایت کو تم نے چھوڑ دیا، علماء کا ساتھ تم نے چھوڑ دیا۔ بیٹھو تو صحیح، معاملات کو سمجھو تو صحیح، جانو تو صحیح کہ اصل حقیقت کیا ہے، کبھی جاننے کی کوشش کی ہے؟ صحیح ہے، ممکن ہے کہ آپ کو کوئی عالم صاحب کی گفتگو اچھی نہ لگتی ہو، کسی امام صاحب کی گفتگو اچھی نہ لگتی ہو، ان کا بیان سمجھ میں نہ آتا ہو، ممکن ہے۔ ہر بندے کا انداز ایک طرح نہیں ہوتا، بعضوں کا انداز اس طرح ہوتا ہے، مناسب نہیں ہوتا، بعضوں کا سمجھانے کا انداز مناسب نہیں ہوتا، لیکن سارے کے سارے تو ایسے نہیں ہوتے نا بھائی، سب تو ایسے نہیں ہوتے کہ اگر آپ ایک جمعے میں یا ایک بیان میں آپ کو وہ صاحب پسند نہیں چلے، آپ کسی اور جگہ چلے جائیں، وہاں جا کر سن لیں، علم سیکھے تو صحیح، جائیں تو صحیح، صحبت میں بیٹھے تو صحیح۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ مولا کریم ہم سب کو ہمیشہ با ادب رکھے۔